بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نادیہ ہے۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ میرے ابو کی وفات بہت پہلے ہو چکی تھی۔ میری امی لوگوں کے گھروں میں ان کا کام کیا کرتی تھی۔ مجھ سے امی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ ہم سب پڑھتے تھے اور میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ گھر کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہو رہے تھے۔ کوئی رشتہ دار، کوئی بھی ہمسایہ، کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرتا تھا۔ میری امی دن رات محنت کر کے ہمیں 2 وقت کی روٹی کھلاتی تھی۔ میں نے امی کو ایک دن بولا کہ امی میں اپنی پڑھائی چھوڑ دیتی ہوں اور آپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی ہوں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی پڑھ لکھ کر کچھ بڑا کام کریں گے اور میں ان کے اخراجات تب تک پورے کروں گی۔ لیکن امی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ تم بھی پڑھو گی، میں ہوں نا ابھی تک، سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میں روزانہ اسکول جاتی اور واپس آ کر گھر کا سارا کام کرتی، پھر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتی اور پھر شام کو میں کھانا بناتی تھی۔ دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ کاش ہمارے ابو زندہ ہوتے اور ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ ہم بھی خوب مستی کرتے اور اسکول خوشی خوشی جاتے۔ مجھے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا اور میں پڑھائی میں بہت لائق بھی تھی۔ میری امی صبح نکلتی اور پھر شام کو آتی اور اتنا تھک جاتی کہ ان کے سر درد شروع ہو جاتی۔ میں رات کو ان کا سر دباتی، پھر ان کو سلا دیتی اور پھر خود بھی جا کر سو جاتی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ آگے پڑھنے کے لیے گاؤں سے شہر جانا پڑنا تھا، جو کہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ گھر سے شہر تک جانے کا کرایہ الگ سے دینا پڑتا، کالج کی فیس الگ سے دینی پڑتی، اور میری امی میں اتنی ہمت کہاں تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو آگے نہیں پڑھتی، لیکن میری امی نے کہا کہ تم ضرور پڑھو گی، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ امی نے بہت ضد کی، لیکن میں نہ مانی۔ میں نے انکار کر دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گی۔ امی کو میری ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ پھر میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے جانے لگی۔ ان پیسوں سے گھر کی تھوڑی مدد ہو جاتی۔ ایک دن میں اسکول میں پڑھا رہی تھی کہ ہمارے پرنسپل کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ وہ ہمارے پرنسپل سے میرا پوچھنے لگے۔ ہمارے پرنسپل نے بتایا بن باپ کے بڑی ہوئی ہے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، نیک سیرت ہے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور خاندانی بھی ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ پڑھنے میں بھی بہت لائق تھی، لیکن گھر کے اخراجات کی وجہ سے اس کی پڑھائی آگے نہ بڑھ سکی اور میں نے اس کو پڑھانے کے لیے اپنے اسکول میں رکھ لیا۔ اس انکل نے ہمارے پرنسپل سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی بہت پسند آ گئی ہے۔ میرا بیٹا ابھی انجینئرنگ کی ڈگری سے فارغ ہوا ہے، آج نہیں تو کل اس کو اچھی جاب مل جائے گی اور ہمارا گھر خاندان بھی اچھا ہے اور ہم رہتے بھی شہر میں ہیں، تو آپ اس کے گھر پر جا کر بات کریں کہ نادیہ کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی دن ہمارے پرنسپل ہمارے گھر آ گئے۔ میری امی کو کہنے لگے کہ نادیہ کے لیے ایک بہت امیر خاندان سے رشتہ آیا ہے۔ میری امی بہت خوش ہوئی کہ چلو میری بیٹی نے بہت دکھ دیکھے ہیں، تو اب آگے جا کر وہ خوشی خوشی اپنے گھر رہے گی۔ پرنسپل نے امی کو بتایا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے اور جاب ڈھونڈ رہا ہے، آج نہیں تو کل اس کو جاب مل جائے گی۔ اور پرنسپل نے امی کو بتایا کہ آپ صرف شادی کی تیاریاں کریں، شادی کی سب تقریبات کے اخراجات میرا دوست کرے گا، اس کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ امی نے کہا کہ ہم لڑکے کو دیکھیں گے، پہلے اس کا گھر بھی دیکھیں گے، پھر جا کر ہم کچھ فیصلہ کریں گے۔ حالانکہ میری امی اندر سے مان چکی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی تسلی کرنا چاہتی تھیں۔ 2 دن کے بعد میری امی پرنسپل کے ساتھ شہر میں گئیں، لڑکا دیکھا اور ان کا گھر بار دیکھا۔ میری امی بہت خوش ہوئی کہ بہت بڑا گھر ہے۔ امی نے لڑکا بھی دیکھا، لڑکا بھی امی کو بہت پسند آیا، انتہائی شریف اور بہت خوبصورت۔ امی نے لڑکا دیکھا اور ہاں کر دی۔ پھر مجھے گھر آ کے بتانے لگیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، تمہارا بہت خیال رکھیں گے، ان کا بہت بڑا گھر ہے اور لڑکا بھی بہت اچھا اور خوبصورت ہے، تم بہت خوش رہو گی، اللہ میری بیٹی کو ایسے ہی گھر میں خوشیاں عطا فرمائے۔ امی نے جب مجھے بتایا تو میں بھی بہت خوش ہوئی کہ میرا بھی اچھا وقت آنے والا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ تو صرف قسمت کو ہی پتا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ انکل اور ان کی فیملی ہمارے گھر منگنی کی رسم کرنے کے لیے آئے۔ وہ بہت سارے تحائف لے کر آئے تھے، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، میری امی کے لیے اور میرے لیے۔ وہ مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر واپس چلے گئے اور پھر وہ شادی کی تیاری کرنے لگے۔ میرے سسر کو شادی کی بہت جلدی تھی کہ میرے بیٹے کی جلد سے جلد شادی ہو جائے اور وہ اپنے گھر میں خوش رہے۔ امی نے کہا ابھی ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم نے بھی تیاریاں کرنی ہیں، ہم نے شادی کے انتظامات کرنے ہیں۔ میرے سسر کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے کوئی انتظام نہیں کرنا، شادی کے سارے انتظامات میں دیکھ لوں گا، آپ بس شادی کی تاریخ جلدی رکھ لیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے میں خواب دیکھا کرتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، شادی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی، ہمارا نکاح ہو گیا۔
شادی کی رات میں کمرے میں سپنے سجائے بیٹھی ہوئی تھی. میرے ذہن میں بہت کچھ آ رہا تھا کہ میری قسمت ایسے بدل سکتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی. میرے شوہر کا نام زین تھا. زین جب کمرے میں آئے میرا دل دھڑکنے لگا. میری سانسیں زور زور سے چل رہی تھیں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ زین کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی. زین نے آ کر سلام کیا اور میرا حال پوچھا. میں نے بھی زین کا حال پوچھا. زین نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا ماشاء اللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہو. میں نے بھی زین کو کہا کہ آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. زین نے کہا کہ اپنا ہاتھ دیں. میں نے زین کو اپنا ہاتھ دیا. اس نے میرے ہاتھ پر بوسہ کیا اور میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنا دی. پھر میں اور زین خوشی خوشی باتیں کرنے لگے. ہم ساری رات باتیں کرتے رہے. پھر اگلے دن ولیمے کی دعوت تھی. سب مہمان آئے ہوئے تھے. سب میرے سسر کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی بہو بہت خوبصورت ڈھونڈی ہے. میری ساس کا انتقال 10 سال پہلے ہی ہو چکا تھا. میرے سسر اور میرے شوہر اور میری ایک نند گھر میں اکیلے رہتے تھے. میں اور زین بہت خوش تھے. زین کو بھی میں بہت پسند آ گئی تھی. وہ مجھے ہر جگہ لے کر جاتے, مجھے گھماتے, میری تعریف کرتے, مجھے میری امی سے ملوانے لے جاتے. شادی کے کچھ دن بعد زین کو نوکری مل گئی. میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے زین کو کامیابی دی ہے. زین آفس جانے لگے. روز صبح 9 بجے آفس جاتے اور شام کو 6 بجے واپس آتے اور پھر میں ان کے لیے کھانا لگاتی اور ہم پیار سے باتیں کرنے لگتے. کچھ ہی عرصے کے بعد ہماری خوشی کو نظر لگنا شروع ہو گئی. میں نے محسوس کیا کہ میرے سسر مجھے عجیب طرح سے دیکھتے رہتے ہیں. میں جب بھی کوئی کام کرتی تو وہ میری طرف ہی دیکھتے رہتے. میں سمجھی کہ شاید سسر کو میں اچھی لگتی ہوں. وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. ابھی ہماری شادی کو کچھ دن ہی گزرے تھے. زین آفس چلے جاتے, میری نند کالج چلی جاتی اور میں اور میرے سسر گھر پر اکیلے ہوتے. میرے سسر میرے آگے پیچھے ہی گھومتے رہتے. کبھی کہتے بہو میرے لیے یہ لے آؤ, میرے پاؤں دبا دو. میں ان کو اپنا باپ سمجھ کر ان کو دبا دیتی, ان کے کام خوشی خوشی کرتی. پھر ایک دن زین آفس گئے ہوئے تھے اور میری نند کالج گئی ہوئی تھی. میرے سسر کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر واپس آ گئے. میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ میرے سسر نے کہا نادیہ نیچے آنا, مجھے تم سے کچھ کام ہے. میں نیچے آئی. کہنے لگی نادیہ میں بہت تھک چکا ہوں, میری حالت بہت خراب ہے, پلیز میرے پاؤں دبا دو. میں اپنے سسر کے پاؤں دبانے لگی. پھر کہنے لگی میری ٹانگیں دبا دو. میں اپنے سسر کی ٹانگیں دبانے لگی. میرے سسر کی حالت عجیب سی تھی. وہ مجھے ایسے گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے مجھے کھا جائیں گے. ان کی آنکھیں لال تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں. ان کی اتنی عمر بھی نہیں ہوئی تھی. وہ ایک جوان آدمی کی طرح لگتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے سسر کے پاؤں دبا رہی تھی تو ان کی نظر میری ہی طرف تھی. میں بہت ڈر رہی تھی کیونکہ میرے سسر مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے. پھر میرے سسر کہنے لگے کہ نادیہ میرے لیے چائے کا ایک کپ بنا دو. میں جلدی جلدی اٹھی اور کچن میں چلی گئی. میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ میرے پیچھے پیچھے آ گئے اور پیچھے سے آ کر انہوں نے اتنی گھٹیا حرکت کی کہ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سسر ایسے نکلیں گے. میں چائے بنا رہی تھی تو میرے سسر نے مجھے پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور مجھے اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ میں چلانے لگی, لیکن وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے. میں کیا کرتی؟ میری چیخیں نکل رہی تھیں اور میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے تھے. میں نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے. میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ایسا داغ میرے دامن پہ کبھی نہ لگانا. میں نے اپنے سسر کو ایک زوردار دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئے. میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی. وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے. کمرے میں آ کر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے. میں زور زور سے چلا رہی تھی. اتنے میں اچانک میرے شوہر آ گئے. میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے میری ایسی حالت دیکھی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے. انہوں نے میرے سسر کے سر پہ ایک زوردار ڈنڈا مار دیا اور میرے سسر ہلاک ہو گئے. میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی لیکن میرے شوہر نے مجھے ہمت دی کہ کچھ نہیں ہوتا, میں تمہیں لے کر بہت دور چلا جاؤں گا. لیکن پھر میرے شوہر کو اپنی بہن کی فکر لگ گئی کہ اس کو کیا بتاؤں گا. لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میں اپنی بہن کو سب سچ سچ بتا دوں گا کہ میرے والد بہت بدکار شخص تھے, اس لیے مجھ سے ان کا قتل ہو گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میری نند بھی کالج سے آ گئی. تب تک زین اپنے والد کو ایک ویران جگہ پر دفنا آئے تھے اور پھر میرے شوہر نے اس کو ساری حقیقت بتا دی. میری نند کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی کہنے لگی کہ بھائی میں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی کہ ابو نے میرے ساتھ بھی 2-3 دفعہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن میں خاموش رہی. میں بتاتی بھی تو کیا بتاتی, کیونکہ وہ میرے باپ تھے, میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے. میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ جو چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گی. میرے شوہر نے اپنی بہن اور مجھے ساتھ لیا اور وہاں سے ہم بہت دور کسی دوسرے شہر چلے گئے. وہاں جا کر ہم نے پہلے تو ایک کرائے کا مکان لیا, پھر میرے شوہر کو ایک اچھی نوکری مل گئی. کمپنی کی طرف سے ایک گھر بھی مل گیا اور گاڑی بھی مل گئی. ہم بہت خوش تھے, ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب بھی وہ واقعہ میرے ذہن سے گزرتا ہے تو میں بہت ڈر جاتی ہوں. میرا جسم خوف کے مارے کانپنے لگتا ہے.
ایسا انسان جس کو اپنی بیٹی تک کی فکر نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی 2-3 دفعہ زیادتی کرنے کی کوشش کر چکا ہے، میں تو پھر اس کی بہو تھی، مجھے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے سسر کو اس کی کیے کی سزا اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ اس کے اپنے بیٹے نے اسے قتل کر دیا تھا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد میں حاملہ ہو گئی، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا۔ میرے نند کی میرے شوہر نے شادی کروا دی، وہ بھی ایک اچھے گھر میں رخصت ہو کر چلی گئی تھی اور ہم اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک ایسے حیوانوں سے ہر لڑکی کی عزت محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔